بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، فقہ الحسنات، نیکی کے احکام اور مسائل، اس سلسلے کے مختلف موضوعات اور عناوین پر گفتگو کرتے ہم چلے آئے ہیں۔ آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک اور مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور وہ مسئلہ ہے نیکی میں خود پر دوسروں کو ترجیح دینا کیسا ہے۔ ہم سب سے پہلے مسئلے کی صورت کیا ہو سکتی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ نیکی کرنے کا جب موقع ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا مقابلہ کر رہے ہیں آپس میں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے مرد داخل ہوتے ہیں مسجد کے اندر، تو صف اول میں یا دوسری صف میں صرف ایک آدمی کی جگہ ہوتی ہے اور ہم دو لوگ داخل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آگے ہوں، ایک اور صاحب میرے تھوڑا پیچھے ہیں، تو یا تو میں صف میں پہلے سے کھڑا ہوا ہوں یا میں صف کی طرف آگے ہوں، اور اس حساب سے مجھے ہی وہ جگہ لینی ہے۔ ایسی صورت میں کیا میں اس فضیلت کے مقام کو دوسروں کو دے سکتا ہوں؟ یہاں ایثار سے کام لینا، نیکی کے معاملے میں ایثار سے کام لینا، خود نیکی نہ کر کے دوسرے کو نیکی کرنے کا موقع دینا۔ ظاہر بات ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپشن نہ ہو، ایک ہی چیز ہو، دو دعوے دار ہوں، ایک ہی جگہ ہو، دو لوگ ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کسی بھی آدمی کی مدد کرنے کا موقع ہے، ایک آدمی کی مدد کرنے کا موقع ہے، اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں آمدہ ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، اور میں کر لے سکتا ہوں اس لیے کہ میں سبقت لے جا چکا ہوں۔ لیکن عین وقت پر کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے یہ موقع مجھے دے دیجئے میں کر لوں۔ مثال کے طور پر کسی مہمان کی مہمان نوازی، مہمان میرے ساتھ آ گئے لیکن کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے موقع دے دیجئے، آج مہمان کو میں کھلا لوں، یا کسی کی مدد میں کر دوں، یا میں کسی کے کام آؤں۔ تو نیکی کے کرنے کا کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر اگر ایک آدمی کو ہی یا دو لوگوں کو ہی موقع مل رہا ہے تو کیا یہ ایک یا دو آدمی خود نیکی نہ کر کے دوسرے کو ترجیح دیں؟ تو ایسا کرنا جائز ہے کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ ایثار، جیسا کہ ہم ابھی سنیں گے، ایثار بہت بڑی نیکی ہے، تو کیا نیکی میں ایثار کرنے والے آدمی کو بھی ایثار والی نیکی کا ثواب ملے گا؟ اور تیسری ایک بات یہاں یہ بھی ہم اور آپ سمجھیں کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرا مسئلہ ہم سن کر آئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو عمل کرنے والے کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو کیا اسی کے مطابق، حالانکہ یہ شکل دوسری ہے، لیکن کیا یہاں بھی یہی سمجھیں گے کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع ہے لیکن میں اگر پیچھے ہٹ کر دوسرے آدمی کو موقع دوں گا تو مجھے میری نیکی بھی ملے گی اور دوسرے آدمی کو موقع دینے کی وجہ سے مجھے دگنی نیکی ملے گی کیا؟
یہ سارے وہ سوالات ہیں جن سوالات کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نیکی میں ایثار کا حکم کیا ہے، جائز ہے نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر میں ایثار سے کام لیتا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور تیسرا یہ کہ ثواب میں بھی ایثار کا ثواب بھی ملے گا، ساتھ میں اس کے ساتھ یہ جو میں نے نیکی کرنے کا اسے موقع دے دیا تو نیکی وہ کرے گا، اس کے برابر ثواب مجھے بھی ملے گا کیا؟ دیکھیے یہ دو صورتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی آسانی سے، ایک تو جائز یا ناجائز ہونا، دوسرا ایثار خود کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دینے پر نیکی کا ثواب ملنا، یہ مسئلے سمجھ میں آتے ہیں۔ تیسرا جو عمل ہے، مثال کے طور پر آپ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں کہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، صف اول میں کھڑا ہو رہا ہوں، مجھے اپنی عبادت کا پتہ ہے، میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی فاضل عالم دین، متقی، پرہیزگار انسان، بزرگ انسان جو ہم سے زیادہ علم میں، فضل میں، عبادت میں، تقوی میں ہم سے اچھے ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی میں عبادت سامنے کروں تو اس سے تو اچھا پیچھے ہٹ کے میں دوسری صف میں پڑھ لوں گا، پہلی صف میں اگر ان کو موقع دے دوں گا تو پہلی صف میں ثواب جو ان کو ملے گا اسی کے برابر مجھے مل جائے گا، تو شاید وہ ثواب اور پیچھے صف میں پڑھتا ہوں، یہ دونوں ثواب مل کر خود پہلی صف میں پڑھنے والے ثواب سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو یہ مطلب ہے جو میں آپ کے سامنے تیسرا پہلو لا رہا ہوں کہ ایسا بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں۔ تو کیا ان ساری چیزوں کا شریعت اسلامیہ میں کوئی امکان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایثار جسے کہتے ہیں، ترجیح دینا، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ خود کی مصلحت کو، خود کے منفعت کو، فائدے کو پیچھے رکھ کر دوسرے کی مصلحت کو، دوسرے کے فائدے کو مقدم رکھنا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ ایثار سے کام لینا، ترجیح دینا۔ قرآن مجید کے اندر معاملات کی دنیا میں، دنیا کے جو مال و متاع ہیں، دنیا کا عہدہ منصب ہے، دنیا کے جو منفعتیں ہیں، دنیا کے جو مفادات ہیں، دنیا کی جو مصلحتیں ہیں، ان میں اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو ترجیح دیتا ہے، ایثار سے کام لیتا ہے، تو قرآن مجید میں اس کی خاص طور پر فضیلت وارد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلیل القدر صحابہ تھے، ان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انصار کی یہ صفت بتائی، کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود ان کو کتنی ہی شدید ضرورت کیوں نہ ہو۔ یہ ان کی تعریف اور ان کی فضیلت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو ایثار یعنی خود کو پیچھے ہٹا کر دوسرے کو آگے بڑھانا، اپنی مصلحت، اپنے منفعت سے زیادہ سامنے والے کے فائدے کا خیال کرنا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کی فضیلت کے طور پر، ان کی عزت افزائی کے طور پر اس صفت کا تذکرہ کیا۔ اس آیت کا تذکرہ دنیا کے جو مفادات، دنیا کی جو منفعت، دنیا کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں، اس سیاق میں آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح معاملات میں، دنیا کی منفعت میں کسی بھی دوسرے کو ترجیح دینا، ایثار سے کام لینا، خود کو پیچھے ہٹا کر ان کو آگے بڑھا دینا، یہ فضیلت والی بات ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ ایسا کرنے والا انسان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا انسان ہے۔ کیا یہ فضیلت دینی معاملات کے اندر بھی ہوگی؟ دوسرے الفاظ میں، کیا نیکی کے مسئلے میں بھی ایثار سے کام لینا کوئی فضیلت کی بات ہے؟ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں اہل علم کا، بلکہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد کا قول یہ ہے کہ نیکی کے جو کام ہوتے ہیں اس میں ایثار نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک جملہ مشہور ہو گیا کہ لا ایثار فی القرب، جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، قربت یعنی اللہ تعالیٰ سے تقرب کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، اس میں ایثار اسار نہیں ہوتا ہے۔
اور بعض اہل علم نے اس ترجیح نہ دینے یا ایثار سے کام نہ دے لینے کی جو تعلیم ہے، جو ہدایت ہے، اس کے پیچھے حکمت بھی بیان کی. کہا کہ عبادت شوق کا میدان، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا میدان ہے. یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آدمی جتنا پکا ہوگا، جس قدر زیادہ خود غرض نظر آئے گا، اتنا زیادہ پکا بندہ ہوگا. یہاں ایثار کا مسئلہ نہیں. دنیا بڑی حقیر سی چیز ہے، یہاں انسان کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو، اس کا فتنہ ختم ہو، اور دین یا عبادت یا تقرب الہی کے جو ذرائع ہوتے ہیں، ان ذرائع میں ترجیح نہیں دی جاتی. یہاں تو آدمی کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. اس مقام پر اگر کوئی آدمی ترجیح دیتا ہے تو گویا اس آدمی کی محبت میں کمزوری ہے، وہ آدمی اپنی عبادت میں پوری طرح رغبت نہیں رکھتا، اسی لیے دوسرے آدمی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. یہ بعض اہل علم کا قول ہے، اور ان اہل علم نے اس مسئلے میں دلیل دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا جو صحیحین کے اندر آئی، جس میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بائیں جانب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالے میں پانی، پیالے میں دودھ لایا گیا یا کوئی مشروب لایا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ خود آپ بھی پیتے، اپنے ساتھیوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، لیکن پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت دائیں طرف دینا چاہتے تھے، لیکن جو افضل صحابہ تھے، فضیلت والے صحابہ، وہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے اس دن. تو اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم اجازت دو گے کہ میں یہ جو پیالہ ہے، یہ پیالہ ان کو دے دوں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ لا واللہ لا اوثر بنصیبی منک احدا. کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، یہ کوئی اور معاملہ نہیں، یہ آپ کے منہ سے پیالہ نکل کے آ رہا ہے، آپ نے پیا، آپ کا جھوٹا مجھے مل رہا ہے. اتنی بڑی خوش قسمتی کے معاملے میں میں اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا. جب انہوں نے یہ کہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوجوان کے ہاتھ میں وہ پیالہ دے دیا. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے کہا ہے کہ اس نوجوان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات کہی، اگر یہاں نیکی کے کاموں میں، خیر کے مقامات پہ بھی دوسروں کو ترجیح دینا درست ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سکھاتے کہ دیکھو بڑے لوگ ہیں، ان کو ترجیح دو گے تو یہ تمہارے حق لیے فضیلت کی بات ہوگی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کچھ نہیں کہا. لیکن وہیں بعض دوسرے اہل علم، جن میں سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا نام آتا ہے، کہا کہ یہ کہنا کہ نیکی کے کاموں میں ترجیح نہیں دی جا سکتی، یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. نیکی کے کاموں میں بھی ترجیح دی جا سکتی ہے. اور اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر بعض صحابہ کے واقعات کا حوالہ دیا ہے کہ صحابہ نے اپنے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے. وہ کیسے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن کیے گئے. آپ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق دفن کیے گئے. اب اس حجرے میں صرف ایک ہی انسان کے تدفین کی گنجائش باقی تھی. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مقام اپنے لیے خاص رکھ لیا تھا. جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کے پاس کہلا بھیجا کہ اے عائشہ، اے ام المؤمنین، اگر آپ مجھے وہ مقام دے دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ میرے دو ساتھیوں کے ساتھ رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مقام جو فضیلت والا مقام تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
قبر کے بازو حضرت ابو بکر کی قبر، اور اس کے بعد حضرت عائشہ چاہتی تھیں ایک طرف شوہر دوسری طرف باپ، یعنی دونوں کے دونوں ہیں، اور دونوں کے بعد ان کا تیسرا مقام آنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ٹھکانہ مل رہا ہے۔ حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ وہ مقام آپ کے لیے رہے، لیکن حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب کو نہیں نکارا، انکار نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی اپنے آپ پر، اور ان کو وہ مقام دے دیا۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے، اور اسی طرح ایک اور واقعہ قبیلہ طائف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جب گئے تھے حوازن اور ثقیف سے لڑائی کے لیے فتح مکہ کے بعد، تو ان کو فتح نہیں کر سکے تھے، شکست نہیں دے سکے تھے ان کو، تو بعد میں وہی قافلہ، وہی لوگ وفد کی شکل میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ جب وہ لوگ، ان کا قبیلہ آیا، ان کا وفد آیا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو اطلاع دینے جا رہے تھے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں قسم دیتا ہوں یہ موقع مجھے دے دو۔ کیوں؟ جس قبیلے کو جنگ سے فتح نہیں کیا جا سکا تھا، اب بغیر کسی کوشش کے وہ قبیلہ خود آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنے آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی کے لیے بڑی خبر تھی، بڑی خوشخبری تھی۔ حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری سنا کر وہ اللہ کے نبی کو خوشی دینے کا جو ایک نیکی ہے، وہ نیکی حضرت ابو بکر خود کما سکیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ موقع پوچھ کر لے لیا، اور حضرت مغیرہ نے اس کی اجازت دے دی۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مسائل سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں ترجیح دینا جائز ہے، ترجیح دینا جائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو نہ ابو بکر و عمر اس کا مطالبہ کرتے، نہ عائشہ و مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے آپ کو دستبردار کر کے ان کو اس کا موقع دیتے۔ حاضرین گرامی، میں یہاں پر یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس مسئلے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دقیق مسئلہ ذکر کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ نیکی کا کام یا تو واجب ہوگا، فرض کے درجے کی نیکی ہوگی، یا پھر یہ کہ مستحب درجے کی نیکی ہوگی۔ اگر فرض اور مستحب درجے کی نیکی ہے، وہ آپ کی ہوئی موقع مل رہا ہے تو آپ ہی کو کر لینا چاہیے، کسی اور کو آپ اس میں فضیلت دے ہی نہیں سکتے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر فرض نیکی ہے اور وہ صرف آپ ہی کو مل رہا ہے موقع، تو آپ کو خود اس لیے کہ آپ اپنے فرض کے پہلے ذمہ دار ہیں، دوسرے کے فرض کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ دوسرے کی فکر میں آپ چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر وضو کرنے کے لیے پانی آپ کو جو ہے ایک ہی لوٹا آپ کے پاس، آپ اس پانی سے وضو کر کے نماز باجماعت پڑھیں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ ایسے موقع پہ آپ دوسروں کو دے دیں کہ نہیں بھائی آپ وضو کر لو چلے جاؤ، کہا اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ آپ اپنے فرض کے ذمہ دار ہیں، آپ کو پانی میسر ہے، وضو کیجئے، جائیے نماز پڑھیے۔ اب دوسرے آدمی کو پانی اگر نہیں ملے گا، وہ کیا کرنا وہ اپنی دیکھے گا، یہاں ترجیح دینے کا کوئی مقام نہیں۔ تو فرائض اور واجبات میں ترجیح نہیں ہوتی، البتہ مستحب کاموں میں تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ مستحب کاموں میں ترجیح دینا یہاں بھی درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یہ کہا مستحب کام میں بھی کسی دوسرے کو آگے بڑھانا مکروہ ہے، الا این کہ، وہی صحابہ کے آثار کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ الا این کہ آپ سے افضل کوئی آدمی ہے کہ جس کو آگے بڑھانے میں آپ کو خیر نظر آئے، تو آپ چاہیں تو اس کو دے سکتے ہیں، اجازت ہے، آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں، اجازت ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ حاضرین گرامی، ہم درس کو سمیٹنے سے پہلے مسئلے کے انتہائی اہم موڑ پر آتے ہیں۔ اب تک کی گفتگو سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے صاف ہوا کہ سب سے پہلے تو نیکی میں ایثار نہیں ہونا چاہیے، یہی اصل مسئلہ ہے اکثر اہل علم کی رائے کے مطابق، اور دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ البتہ کچھ مخصوص حالات میں نیکی میں ترجیح دینا جائز ہے، جیسے حضرت علامہ ابن قیم نے ذکر کیا، اور جیسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے، یہ جائز ہے اور اس کا درجہ جائز کا ہے۔ اب یہاں کوئی آدمی کسی کو نیکی میں ترجیح دے کر ایثار کی نیکی کمانے کی نیت کرے تو یہ ایثار کا معاملہ نہیں ہے،
ایثار آپ کو دنیاوی معاملات میں کرنا چاہیے، یہ جائز کی حد تک ہے۔ یہاں آدمی کو ایثار کی نیکی کمانے کے جذبے سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ایک بات۔ اور جب ایثار کے جذبے سے یہاں نیکی کرنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کو اپنا اختیار ہے کہ وہ کسی کی محبت میں اپنی نیکی دے رہا ہے، اس کی محبت ہے، لیکن آدمی کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس مقصد سے کہ وہاں اگر وہ بڑا آدمی، وہ نیک انسان نماز پڑھے گا، اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا، یہ وہ مقام نہیں ہے، یہ وہ مقام نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نیکی کے معاملات میں دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو آگے بڑھانا اسلامی شریعت کی نظر میں اصل یہ کہ درست نہیں ہے، لیکن اگر کبھی موقع ہو، ایسی کوئی صورتحال بن جائے، آپ کسی اور کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ جائز ہے اسلامی شریعت کی نظر میں۔ واللہ تعالی اعلم۔ حاضرین گرامی، اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود نیکی میں اتنے آگے بڑھے رہیں کہ دوسروں کو ترجیح دینے کا موقع یا اس کی نوبت نہ آنے پائے۔ ہم اگر فاضل اور بہتر لوگ ہیں تو خود نیکی میں اتنے بڑے رہیں کہ کسی دوسرے انسان کو آپ کی فضیلت کو دیکھ کر اپنی نیکی کی قربانی دینی نہ پڑے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔